السلام علیکم سماعی کی مثال جیسے عمران و نفسہ، اصل میں یہاں پر فعل محذوف ہے، جواب یہ پورا جملہ یہ ہے اترک عمران و نفسہ، چھوڑ تو مرد اور اس کی ذات کو، وانتہوا خیر لکم، اور تم رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اصل میں ہے وانتہوا عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، اور اہلا و سہلا اصل میں ہے جو پورا جملہ یوں ہے اتیت اہلا و اتیت سہلا، آپ اہل میں آئے ہیں اور آپ نے زمین کو رونا ہے۔ یہ سماعی ہیں، اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بس عرب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پر اس میں فعل محذوف ہے تو بس ہم نے بھی اس کو محذوف پڑھا۔ اس کے علاوہ جو ہیں 3 رہ گئے وہ قیاسی ہیں۔ قیاسی کا مطلب اس کے لیے قاعدہ موجود ہے۔ دوسری وہ جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ تحذیر ہے۔ تحذیر کا لغوی معنی ڈرانا ہے، اور جس کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے اس کو محذر کہتے ہیں، اور جس کو ڈرایا جاتا ہے اس کو محذر کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ سختی کی صورت میں، جلدی کے وقت میں، اور کسی کو جو ہے نا آپ تنبیہ کر رہے ہیں فوراً تو وہاں پر آپ اس طرح کہیں گے کہ ایاک والاسد، کیا مطلب؟ اے شیر خبردار شیر۔ اب اصل میں جملہ یہ ہے اتقک والاسد، یا جس سے آپ ڈرایا جا رہا ہے اس کو بار بار ذکر کیا جائے، او ذکر المحذر منہ مکررا، محذر منہ کو بار بار ذکر کیا جائے، جیسے الطریق راستہ، جیسے ہم جلدی جانے والے آدمی کو روڈ پار کرتے وقت کہتے گاڑی۔ اب یہاں یہ مطلب پورا جملہ یہ ہے کہ بھائی گاڑی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یا جیسے ایک آدمی کنویں کے کنارے یا گٹر کے پاس سے جا رہے ہیں، آپ اس کو آواز دیتے ہیں بھائی گٹر، اب مطلب یہ ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو گٹر۔ تیسری قسم جہاں پر فعل حذف کیا جاتا ہے وہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے۔ اس کی تشریح کر رہے ہیں مصنف۔ ما اضمر عاملہ کا ترجمہ دیکھیں، ما اضمر جس کو ضمیر لایا گیا ہو عامل کی تفسیر کی صورت میں، وہو کل اسم، یہ ہر وہ اسم بعد فعل و شبہ، کس کے بعد یہ فعل آئے یا شبہ فعل آئے، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، کہ اس فعل کو وہ ہٹا دے، مصروف رکھے، عن ذلک الاسم، اس اسم سے بضمیر ہی، ضمیر کے ذریعے سے، متعلقی یا متعلق کے ذریعے سے، بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، کہ اگر اس کو اس پر لگا دیا جائے، مسلط کیا جائے، لگا دیا جائے، یا اس کا مناسب کوئی اور لگا دیا جائے تو یہ اس کو نصب دے دے، جیسے زیدن ضربتہ، فإن زیدن، یہاں پر زید منصوب ہے فعل محذوف کے ساتھ، مضمر کے ساتھ، اور وہ ضربت ہے، اصل میں زیدن سے پہلے کیا ہے؟ ضربت ہے۔ یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، جو بعد والے زیدن کی تفسیر کر رہا ہے، مذکور فعل کی تفسیر کر رہا ہے، اور وہ ہے ضربت، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی 6 صورتیں تقریباً میں جانے کی اجازت ہے۔ مثال اس کی فعل کی، شبہ فعل کی، اور دیگر۔ چوتھی قسم جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ منادا ہے۔ الرابع المنادا هو اسم مدعو بحرف النداء، اور یہ ایسا اسم ہے جس کو پکارا جاتا ہے حرف ندا کے ذریعے، جیسے یا عبداللہ، پہلے اس کی تعریف گزر گئی ہے۔ اب یا عبداللہ کے اندر کیا ہے؟ ادو عبداللہ، اور یا حرف ندا ہے، قائم مقام ادو، یا حروف ندا 5 ہے، یا ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ اور کبھی کبھی حرف ندا کو بھی حذف کیا جاتا ہے لفظی اعتبار سے، لفظوں سے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں دی ہوئی، یوسف اعرض عن ھذا، قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ یوسف کی، تو اصل میں ہے یا یوسف اعرض عن ھذا، پورا جملہ یہ ہے کہ اے یوسف اعراض کر لے ان سے۔ آگے منادا کی کچھ اقسام بیان کر رہے وہ عالم سے، اور بالکل آسان ہے، کہتے ہیں ان المنادا علی اقسام، منادا کی کئی قسمیں، مفرد ہو، معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع کے ساتھ، ضمے کے ساتھ، جیسے یا زیدو، اور یا رجلو، اور یا زیدانی، اور یا زیدونا۔ اور کبھی کبھی اس کو جر دیا جائے گا لام استغاثہ کے ذریعے سے، جیسے یا لزیدن، اور کبھی کبھی اس کو فتح دیا جائے گا الف ہونے کی وجہ سے، الف جب اس کے ساتھ مل جائے، جیسے یا زیدہ ہو، اور اس کو نصب دیا جائے گا اگر یہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ المضاف ہو، جیسے یا طالعا جبل، ہے پہاڑوں کو چڑھنے والے، یا نکرہ ہو، غیر معینہ ہو، جیسے قول العامہ یا رجل خذ بیدی، جیسے نکرہ ہے اور غیر معین آواز لگاتا ہے، اندھا آدمی کہتا ہے اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے بھائی، مجھے روڈ پار کرا دے وغیرہ۔ کہتے ہیں ان کا نام معرفا باللام، جیسے یا ایھا الرجل یا ایھا المرأۃ، اور یا معرف باللام ہو، جیسے یا ایھا الرجل یا ایھا المرأۃ۔
اور کہتے ہیں وہ یجوز ترخیم المنادہ، منادہ کے اندر ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کا معنی چھوٹا کر لینا، اس کو حذف کر دینا۔ وہ حذف فی آخری، وہ حذف ہوتا ہے آخر میں تخفیف کے لیے، جیسے یا مالکو کے اندر کہتے ہیں یا مالو، اور منصور کے اندر کہتے ہیں یا منسو، اور جیسے عثمان کے اندر آپ کہتے ہو یا عثمو۔ اور اسی طرح منادہ کے آخر میں ضم اور حرکت اصلی دونوں جائز ہے، جیسے یا حارسو یا حارو یا حاری، دونوں صحیح ہے۔ دوسرا وہ عالم نوٹ کہتے یا حروف ندا سے کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں مندوب کے اندر، اور اسی طریقے سے جس کے دردناک درد کے لیے پکارا جاتا ہو وہاں بھی استعمال ہوتا ہے یا اور وا کا، جیسے یا زیداہ یا وا زیداہ، غم اور اس کے اندوہ تکلیف کے موقع پہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے وا مختص مندوب کے ساتھ، اور یا جو ہے یہ مشترک ہے ندا اور مندوب دونوں کے درمیان، اور اس کے اعراب معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں اس کا حکم منادہ کی طرح ہے۔ منصوبات کی تیسری قسم مفعول لہو ہے، مفعول فیہ ہے۔ مفعول فیہ یعنی فعل جس میں واقع ہو جائے، اس کی تعریف کر رہے ہو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ، جس کے اندر فعل واقع ہو جائے۔ اس کی دو صورتیں، زمانے میں یا مکان میں، زمان یا مکان میں۔ اور یسمى ظرفا، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ وہ ظروف الزمان لقسمین مبہم، اچھا ظروف کی پھر دو قسمیں، ایک ہے مبہم جس کے لیے کوئی حد اور وہ مقرر نہ ہو، مبہم کا معنی جس کے لیے کوئی حد وغیرہ مقین نہ ہو، جیسے دہر اور حین وغیرہ۔ اس کے اندر دیکھیں اس کے لیے کوئی محدود وہ نہیں ہے کہ دہر کتنے سے مراد کتنا ہو گیا، حین سے مراد کتنا زمانہ ہو گیا۔ اور ایک ہے محدود جس کے لیے کوئی حد ہو، جیسے یوم و لیلۃ، دن اور رات۔ اب دن کے لیے دیکھو صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک وہ رات شمار کی جاتی ہے۔ اور سنۃ، سال، اب سال 360 دن کا ہوتا ہے، 65 دن کا ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ وکل منصوب بتقدیر فی، یہ سب کے سب جو ہے نا فی کے ساتھ، فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوں گے۔ جیسے سم تو دہرن، سافر تو شہرن، معنی سم تو فی دہرن، دہرن و سافر تو فی شہرن، اے فی دہرن و شہرن۔ اور ظروف المکان، اور ظروف المکان بھی اسی طریقے سے مبہم ہوتے ہیں، وہ منصوب ایضاً بتقدیر فی، یہ بھی تقدیر فی کے ساتھ ہو، جیسے جلست خلف کا، جلست فی خلف کا، و امامہ کا یا فی امامہ کا۔ اور محدود، اور دوسری محدود کی مثال وہما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، وہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر فی مقدر نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر فی کا ذکر کریں، جیسے جلست فی الدار اور جلست فی السوق، جلست فی المسجد۔ یہاں پر فی کو آپ مقدر نہیں مان سکتے بلکہ ظاہری اعتبار سے اس کو لائیں گے۔ چوتھی قسم ہے منصوبات کی مفعول لہو کی، یعنی جس کے لیے فعل ہوا، لہو کا معنی جس کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ اسم ما لاجلہ یقول فعل المذکور قبلہ، اور کہتے ہیں یہ وہ اسم ہے کہ جس کے لیے وہ فعل واقع ہو جائے، لایا جائے فعل اس سے پہلے جو مذکور فعل ہے۔ اور ینصب بتقدیر اللام، اس کو ہم لام کے مقدر ہونے کی وجہ سے نصب دیں گے، جیسے ضربتہ للتعدیبا، میں نے مارا اس کو تعدیباً، یعنی للتعدیبی، ضربتہ للتعدیبی۔ وقعدت عن الحرب جبنا، اور کیا جیل سے جہاد وغیرہ سے رک گیا بزدلی کرتے ہوئے، کیا مطلب اے للجبن۔ اور کہتے ہیں نحوی، ایک امام زجاج نحوی اختلاف کرتے، کہتے ہیں وعند زجاج هو مصدر تقدیرہ ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ مصدر ہونے کی وجہ سے ہے، اور تقدیر اس پوری عبارت کی ہے ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا۔ تیسری پانچویں قسم جو ہے مفعول معہ کی ہے۔ مفعول معہ مع معنی ساتھ ہوتا ہے، وہ ما یذکر بعد الواو، وہ جو واو کے ساتھ بعد واقع ہو جائے، اور لمعنی لمصاحبۃ معمول الفعل، فعل کے معمول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، جیسے جاء البرد والجبات وجئت انا وزید، کیا مطلب، یعنی جاء البرد مع الجبات اور جئت انا مع زید وغیرہ۔ اب یہاں پر اس کے لیے قاعدہ بیان کرتے ہیں، فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان، کہتے ہیں اگر فعل لفظی ہو اور عطف بھی اس کے اوپر جائز ہو تو یہاں دو صورتیں جائز ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں آپ، رفع بھی دے سکتے ہیں، جیسے جئت انا وزیدن، اور زیدن دونوں، زیدن نصب بھی دے سکتے، زیدن رفع بھی دے سکتے۔ اور کہتے ہیں اگر عطف کرنا اس کے اوپر جائز نہیں ہو تو پھر نصب دینا پڑے گا، پھر آپ رفع نہیں دے سکتے، جیسے جئت وزیدن۔ اور کہتے ہیں وہی کال اگر فعل انکان الفعل معنی، اگر فعل معنوی ہو اور عطف بھی جائز ہو تو تعین العطف، تو وہاں اس صورت میں عطف لازم ہوگا، جیسے ما لزید و عمر۔ وإن لم يجز العطف، اور اگر عطف صحیح نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تعین النصب، و نصب لازم ہو جائے گا، معین ہو جائے گا، جیسے ما لک و زیدا و ما شانک و عمرا، اس لیے کہ یہاں پر اس کا معنی ہے ما تصنع۔ تک منصوبات کی 5 قسمیں ہو گئی، حال سے انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔